السلام علیکم، ایک اسپیک چینل پر خوش آمدید۔ پاک فوج کے سابق سپہ سالار اور مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کے موجودہ سربراہ جنرل راحیل شریف اصل میں کون ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدائی شب و روز کیسے گزاری؟ فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والے راحیل شریف کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں اور ان کے خاندان نے پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کس طرح کی؟ نواز شریف کی آرمی سربراہ راحیل شریف سے کیوں نہ بن پائی؟ آخر راحیل شریف کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیا مسلم ممالک میں اس سے بہترین کوئی سالار نہ تھا؟ راحیل شریف کی وطن عزیز کے لیے کیا کیا خدمات ہیں جس کے باعث سب ان کے معتقد ہیں؟ ان طرح کے مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رکھیں۔ نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ ایک ہی اسپیک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے محمد شریف بٹی قیام پاکستان سے پہلے آرمی کے آفیسر تھے اور انہوں نے مختلف جنگوں میں کئی کامیابی اپنے نام کی تھی۔ آزادی کے بعد انہوں نے افواج پاکستان کو جوائن کیا۔ محمد شریف بٹی کے ہاں 1956 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام راحیل شریف رکھا گیا۔ راحیل شریف کے بڑے بھائی ممتاز شریف پاک فوج کے کیپٹن تھے۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بٹی شہید راحیل شریف کے ماموں تھے۔ 1971 کی جنگ میں تمغہ حیدر پانے والے میجر شبیر شریف راحیل شریف کے بڑے بھائی تھے۔ یوں ایک گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ حب وطنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بڑے بھائی اور ماموں کی شہادت نے راحیل شریف کے لیے فوج کے دروازے کھول دیے تھے۔ 1976 میں راحیل شریف کمیشن پاس کر کے آرمی میں شامل ہوئے۔ 1999 کے پاک بھارت تناؤ کے دوران راحیل شریف کرنل تھے اور اس دوران انہوں نے سیالکوٹ کے محاذ کو سنبھال کر رکھا۔ 2010 میں انہیں گجرانوالہ کا کور کمانڈر بنایا گیا اور پھر 2013 میں نواز شریف نے تمام تر افواج کی ذمہ داریاں جنرل راحیل کے حوالے کی۔ یاد رکھیں کہ اس وقت فوج کے سینئر آفیسر جنرل ہارون تھے۔ جب جنرل راحیل نے فوج کی کمان سنبھالی تو اس وقت دہشت گردی عروج پر تھی اور حکومت کے اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے۔ مسجد، مزار، مدرسے، سکول، کوئی شے محفوظ نہ تھی۔ یہ وہ دور تھا پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں بھتہ وصول ہوتا تھا۔ یہ راحیل شریف ہی تھے جنہوں نے دہشت گردی کا صفایا کیا۔ انہی کی کاوشوں کے باعث پاکستان میں دہشت گردی کی شرح کم ہوئی۔ کراچی میں نان اسٹیٹ ایکٹ کو چن چن کر ختم کیا گیا۔ ملکی معیشت پھر سے رواں ہوئی۔ جنرل راحیل شریف بھی نواز شریف کا انتخاب تھا لیکن نواز شریف کی کبھی بھی فوجی اداروں سے نہ بن پائی۔ راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کی خبر کئی مہینوں تک اخبارات کی زینت رکھی۔ 2010 کے ایک انٹرویو میں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ فوجی توسیع کو ناپسند کرتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ جنرل کیانی کی توسیع نہ کریں، لیکن نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں راحیل شریف کو کئی خط لکھے کہ وہ وقت پر ریٹائر نہ ہوں، لیکن راحیل شریف نے انکار کر دیا اور اپنی مدت پر ریٹائر ہو گئے۔ جب جنرل راحیل شریف ریٹائر ہوئے تو سعودی حکومت کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ اسلامی فوج جو دہشت گردی کے خلاف منظم کی گئی ہے اس کی سربراہی کریں۔ اس وقت کے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ جنرل راحیل کے لیے سعودی حکومت نے خصوصی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ دہشت گردی کے خلاف راحیل شریف سے زیادہ شاید ہی کسی نے قربانیاں دی ہوں۔ ان کے کاموں کو یورپ کے ممالک میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور امن پسند جنرل گردانا جاتا ہے۔ شاید ان کی خدمات اور صداقت کے باعث ان کو منتخب کیا گیا۔ آج کل وہ سعودیہ کے شہر ریاض میں رہائش پذیر ہیں اور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ آج ہم جنرل راحیل شریف جیسے عظیم قائد سے محروم ہیں جبکہ دوسرے ممالک ان کی ذہانت اور تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوستو، کیا راحیل شریف کو واپس وطن آ جانا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔